آسیہ، یہ تو میں اب آپ کو لاسٹ پہ ہی بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ پریکٹیکل اسسمنٹ کیا تھی، بلکہ جب آپ لیکچر لیں گے نا، پریویس لیکچر، اس میں سارا کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہوا، تو وہ پھر آپ کو لیکچر لینے سے ہی کلیئر ہو جائے گا۔ ہم کر رہے تھے امپورٹنس آف ایجوکیشن پہ بات نا، تو ہماری مائنڈ میں یہ ڈیفینیشن بنی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے معاشرے میں ہر فرد جو شعور رکھتا ہے یا سمجھ رکھتا ہے اپنے غلط کی اور اپنے اچھے کی، اس کو پتہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ اور اس کا سگنیفیکنٹ رول ہے ہماری لائف میں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا بیسیکلی
اس تعلیم کو ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس کا پریکٹیکل ہمارا جو پریکٹیکل اسسمنٹ ہے نا ہماری، وہ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ صرف سمجھ لیتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ایک اچھا اسٹیٹس ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے یا پڑھی لکھی میری پرسنالٹی ہے. اسلام جو ہے نا اس کو بڑے اچھے وے سے ہولڈ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ایسی تعلیم جو آپ کی اپنی اسپرچول گروتھ کروائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اس کو آپ یعنی آپ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے سے اس ایجوکیشن کو، اس تعلیم کو، نہ صرف آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوں بلکہ پریکٹیکل لائف میں وہ چیز آپ کے نظر آنی چاہیے. آپ کی پرسنالٹی جو ہے، آپ کی سیلف، کسی کو جب آپ کسی سے ملیں، اٹھیں بیٹھیں، یا آپ کی سوسائٹی جو بھی ہے اس میں نظر آنا چاہیے کہ وٹ یو آر. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ٹیگ جو مطلب ورڈ میں چلے ایک حد تک یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ میٹرک ہیں، یا پھر آپ نے جو ہے وہ ایف اے کیا، یا گریجویٹ ہیں، ٹھیک ہے، ماسٹرز کر لیا، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیگ ہیں، لیکن جب تک آپ کی ان ٹیگس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو آپ نے بہت زیادہ ایجوکیشنل وے سے آپ کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں چینج نہیں آئی، آپ اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کو بہت زیادہ ہائر وے سے حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور جس طرح علوم الدین کا کورس ہوتا ہے نا، عالم دین کا کورس جو ہے وہ بھی آپ نے لیا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ کی اسلامکلی آپ بہت اچھی ایجوکیشن آپ حاصل کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، نالج، ہر چیز کا نالج ہے. اور تھرڈ کیٹیگری ایسے لوگوں کی آتی ہے جو یعنی دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، ہر وے سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے سے کور اپ کیا ہوا ہے. لیکن ڈیفیشنسی پھر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سوسائٹی میں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا ایجوکیشنل وے سے اگر دیکھیں تو بہت ان کا اسٹیٹس ہائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو چینجز معاشرے میں آنی چاہیے تھی اس کی کمی ہے. یا کہہ لیں کہ معاشرے میں جو چینجز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے، یا کوئی ایسا انسان جو ایجوکیشنل وے سے اور اتنا اسپرچولی اس کی ایجوکیشن نے اس کو اسٹرانگ بنایا کہ جب ہم اس کی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پہ یعنی سکون کے ساتھ ساتھ ایسی وائبس ملتی ہیں جو ہمیں اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہیں اپنی لائف میں موو آن کرنے کے لیے. اس چیز کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جب تک یہ کمی رہے گی تو ہماری ایجوکیشن کا جو پرپز ہے نا وہ فلفل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب میٹرک کی اگر آپ کی ڈگری ہے یا گریجویٹ ہیں آپ، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں آپ کا جو کریکولم آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، یا جو بھی آپ ایجوکیشنل وے سے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، اس کریکولم کے پیچھے ریزن کیا ہے. کیا وہ کریکولم آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ اس کریکولم کو سیکھنے سے آپ اپنی لائف میں چینجز کو دیکھیں، یا آپ کی وجہ سے دوسروں کی لائف چینج ہو، معاشرے میں اچھائی پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پرسنالٹی اپنی بھی ڈیولپ کریں اور دوسروں کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ کریں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشنلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں نا، انہوں نے دین کی تعلیم بھی بہت زیادہ اچھی لی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسپرچولی اتنے ویک ہوتے ہیں لائک دیٹ کہ آپ سے صرف آپ کی فیملی ہی ہینڈل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور آپ سے آپ کے بچے، آپ کے گھر والے وہی ہینڈل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ معاشرے میں چینج کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ جو ڈیوٹی ایز اے لیڈرشپ، آپ خود ایک لیڈر ہیں، وہ کیسے پرفارم کریں گے؟ وہ اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر رہ جاتی ہے ہمیشہ. وہ اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں، ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، ان کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ نہیں، اس کا انالیسس نہیں کرتے کہ کیوں میں نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کریکولم ہے وہ
بہت غلط ڈیزائن ہوا ہے، یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے. لیکن جو صحیح کریکولم ہے، جو صحیح چیزیں، ہم اس پہ بھی فوکس نہیں کرتے. موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان چیزوں پہ اپنی انرجیز کو پٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے سننے کو ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسیس نہیں ہے ایجوکیشن کی نا، یعنی ہمارے پاس اتنی اسیس نہیں ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. لیکن آپ کے پاس یہ اسیس تو ہے، یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو آپ وداؤٹ یعنی آپ اپنی پیسوں کو لگائے بغیر اس کو سیکھ سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جس طرح ہم آپ کو جو سیشن دیتے ہیں، اس سے پہلے ہمارا الحدید کا جو نیٹ ورک ہے، اس میں آپ کو جو بھی سیشن پرووائڈ کیے جاتے تھے، اس میں آپ کی پرسنل گرومنگ کروائی گئی، اسپرچولی آپ کو اسٹرانگ بنایا گیا. اس کا کریکولم اس پہ بیس نہیں کر رہا تھا کہ جو آپ کو کریکولم کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کوئی ایسا پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ اس کا سلیبس ہے اس کی بیس پہ، بلکہ وہ کریکولم ایسا ڈیزائن کیا کہ جس سے آپ کی نہ صرف پرسنالٹی ڈیولپ کرے، اس کے ساتھ ساتھ اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہوں. جب تک آپ اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہوتے، آپ دنیا میں اپنا کمپیریزن نہیں کر سکتے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ. پھر آپ اپنا کمپیریزن سوسائٹی میں نہیں کر سکتے. پھر ایز اے لیڈرشپ جو آپ کا رول ہے وہ آپ پلے نہیں کر سکتے. پھر جو ڈیوٹیز آپ کی ہوتی ہیں نا، وہ آپ فلفل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا روڈ میپ جو ہم نے ایجوکیشنلی اس کو کلیئر آؤٹ کرنا تھا. یہ ڈیفینیشن تھی جس کا ہمیں اب آئیڈیا ہوا، ٹھیک ہے، کہ کیوں ضروری ہے اور کس لیے تعلیم کا حاصل کرنا. اور پھر اس کو اگر ہم امپلیمنٹیشن میں نہیں لے کر آتے یا پھر اس کو نہیں سیکھتے کہ بیسیکلی ہماری تعلیم ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے، ہماری ڈائریکشن تو ڈائیورٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ ٹریک پر ہیں تو یہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے، اس پہ اسٹرانگلی فوکس کرنا ہے کہ کیا آپ اس تعلیم کی وجہ سے اپنا روحانی تعلق جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو چینجز آپ کی پرسنالٹی میں آنی چاہیے تھی وہ آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پریکٹیکل اس میں کتنا رول ہے. یہ چیزیں جب کمپلیٹ نہیں ہوں گی، یہ تینوں چیزیں اپنا افیکٹ نہیں شو کریں گی، تو تب تک آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ایجوکیشنلی آپ بہت اسٹرانگ ہیں، تو تب تک آپ جو ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیشنل اسٹرانگ نہیں ہیں، ویک ہیں. اور تب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو اپنی پرسنالٹی میں دیکھ کے ان چینجز نہ دیکھنا شروع کریں. اب اسلامک فلسفی، اسلامک جو ویو پوائنٹ ہے اس کا، وہ مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسلام جو مسلمس جو ہے نا، جتنے بھی اسلام، یہ ان کو یہ ٹیگ نہیں لگاتا کہ جینڈر ہے کوئی تو اسپیسیفکلی وہی ایجوکیٹڈ ہو، یا پھر آپ کا سوشل سٹیٹس اگر ہائی ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ اگر ہائی ہے، تو پھر ہی آپ اپنی تعلیمات کو اچھے سے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی اوبلیگیشن نہیں لگا رہا اسلام. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے اقرا، ٹھیک ہے، اقرا کا ورڈ یوز ہوا نا سورہ الق میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. تو تعلیم کی امپورٹنس ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے؟ اقرا سے، یعنی کہ پڑھیں آپ. اور اسی طرح ایز اے مسلم ہماری جو آئیڈینٹی ہے نا، وہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی شناخت، اپنی پہچان کو جانیں. جب تک انسان اپنے روٹ کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتا، تب تک انسان میں جو کمی ہے نا، وہ ہمیشہ اس کے اندر فال کرتی رہتی ہے. آپ بہت اچھے لیکچرار ہوں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ جو ہیں وہ، آپ کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی سے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا انسان ہے وہ چینج نہیں ہو رہا. ڈیلی بیسس پہ آپ جو ہے اس کو اپنی وائبس آپ سے اس کو مل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کمی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. تو چیزوں کو چینج کرنے کی آپ کے اندر کمی ہے. ٹھیک ہے،
تو پھر اللہ پاک نے جو ہے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا نا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا یہاں پہ جو کنسیپٹ بلڈ اپ کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پھر اٹس مین آپ کے مائنڈ میں بھی یہ کوشچن آ رہا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف اسلامک تعلیمات پہ فوکس رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ جو ہم دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں جیسے پرپز فل ہے, ٹھیک ہے, میڈیکل کا ہے یا ٹیچنگ پرپز سے دیکھ لیں یا اس طرح بہت سی ایسی فیلڈ ہیں تو وہ انجینئر ہے یا بہت سی ایسی فیلڈ ہے نا وہ ہم چھوڑ دیں. تو اس میں فرسٹ آف آل یہ کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنے بھی روٹس ہیں نا تعلیم کے, فزکس ہے, بیولوجی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, کوئی بھی روٹ ہے ایجوکیشن ویسے اگر دیکھیں اس کو, جو برانچز ہیں ہماری جتنی بھی, وہ اس سے ہٹ کر نہیں ہیں اسلامی تعلیمات سے. بیسیکلی قرآن سے یہ سارے نالج لیے گئے ہیں اور اسی سے اس کا پرسپیکٹو یعنی روٹ جو ہے وہ اسلام سے نکلتا ہے ان سبھی جو ہے وہ برانچز کا. اس میں صرف ہماری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے, ہمیں جس طرح وہ ہمارا مائنڈ بنایا گیا رٹا لگائیں اور اس کو ایز اٹ از کر دیں, وہ پھر یہ جو رٹا لگانا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اسی طرح پھر یہ ایسے ہی سرکل چلتا رہتا ہے. ہم نے اس کو فالو اپ کیا, پھر نیکسٹ ہماری جنریشن اس کو فالو اپ کرے گی, اسی طرح سو آن موو آن. اسی وجہ سے نہ تو کوئی نیو ریسرچ آتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی تھرو آؤٹ دی ورلڈ مسلمز کی طرف سے آ رہی ہے, کیونکہ ہمارا مائنڈ جو یہ بنا دیا مارکس گیم کے اوپر ہمیں لگا دیا کہ اس بچے کے جتنے اچھے مارکس ہوں گے تو وہ پھر مارکس کی بیس پہ بچے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ تعلیمات دی جاتی ہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے نا. تو یہ چیز پھر سو آن موو ہوتی رہتی ہے. بچے کو نہیں پتا ہوتا یا آپ کو خود نہیں پتا ہوتا ایز اے فیمیل کہ یعنی آپ نے جو سیکھا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن تھی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے میں کیا کر سکتی تھی یا اس کا روٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ مسلمس فیمیل جو ہیں وہ ہم اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں مسلم فیمیل کا تو وہ ہر وے سے ریسرچ کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لائف کو دیکھیں, آپ کے پاس اسلامک تعلیمات کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ ایجوکیشنلی آپ کا اگر نالج دیکھیں نا, آپ میڈیکلی بھی بڑا اسٹرانگ نالج تھا, شریعہ کا بھی آپ کے پاس اسٹرانگ نالج تھا, قرآن و حدیث کا نالج آپ کے پاس بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ آپ فیمیل کو بہت سے مسائل ان کے وہ آپ سے پوچھا کرتی تھی, ان کا سلوشن بتایا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فیملی کو کس طرح سے یعنی اسٹیبلٹی ان کو پرووائڈ کرنی ہے, ماحول, یہ ہر چیز آپ نے جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں یعنی اس کو سیکھ لیا تھا. یہ آپ کی تعلیمات آپ کی اس طرح سے تھی, یعنی جو تعلیم ہے آپ کی وہ آپ کو لمیٹڈ ایکسیس نہیں دے رہی بلکہ آپ کو ان لمیٹڈ ایکسیس دے رہی ہے کہ آپ ہر وے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن کریں, ہر وے سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں. لیکن اس کے پیچھے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں چیز کر رہی ہوں یہ پریکٹیکلی مجھے کس طرف لے کر جائے گی. جب اس کی کمی رہے گی نا تو وہ پھر آپ کا پرپس اور آپ کی نیت, جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا نا, انسان کی نیت بہت زیادہ کسی بھی چیز کو جب آپ نے کرنا ہوتا ہے میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر کسی بھی پرپس کے لیے آپ کریں اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا. وہ پھر جو علم ہوتا ہے نا اس میں کمی ہی رہ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, اور یہ کمی تب تک نہیں پوری ہوتی جب ہم اپنے آپ میں اپنا انالیسس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی ایسے دوں گی کہ آپ جو ہے نا آپ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کی تعلیمات بہت زیادہ اچھی ہیں, لیکن آپ کے گھر والے آپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا پھر آپ جس سرکل میں ہیں یا جس سرکل کو ہینڈل کریں وہ آپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں, تو اٹس مین ڈیٹ ڈیفیشنسی ہے نا, اور وہ ڈیفیشنسی کون فلفل کرے گا, آپ نے خود کرنی ہے. جیسے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا اپنا محاسبہ, ٹھیک ہے, ہر چیز کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے ہیں نا,
جب آپ پریکٹیکلی وہ کریں گے، ٹھیک ہے، جو لاسٹ آپ کو اسٹیپس بتائے تھے، تو اس کے بعد سیکنڈ جب آپ سیشن لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی میں نکھار پیدا ہوا ہے. اور وہی چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تب تک چینج نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو ساتھ ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور وہ یعنی وہی آپ کا ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن کیا تھا نا کہ ایسا ہوگا کہ لاسٹ میں ہمیں کیا مطلب ہم کیا بنیں گے نا لاسٹ پہ، تو لاسٹ پہ وہی اس کی پرسنالٹی میں چینج آئے گی، وہی امپاور ہوگا جو ساتھ ساتھ اپنا پریکٹیکلی ہر چیز کو لے کر چلے گا، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہیں ہماری ایتھیکل انفارمیشن جو ہے، ایتھیکل بیسڈ ڈیسیجن جو ہوتے ہیں یا کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا، ہمارا جو فیتھ ہے یہ بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنی ہر چیز کو لے کر نارملی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انسان کا مقصد اگر تخلیق کا ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس کے پیچھے کا کانسیپٹ بھی ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو سیکھ لیا، ہم نے قرآن اور احادیث کو سیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا ریلیشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اسٹرانگ کر لیا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ریلیشن اسٹرانگ کیا، لیکن اس ریلیشن میں آپ کے کنسسٹنسی یعنی کہ نہیں آئے گی کبھی بھی جب تک آپ کو یہ کلیئر آؤٹ نہیں ہوگا. یعنی آپ ایک کہہ لیں کہ ایک ایسے وے سے گزرے نہیں ہوں گے جس کی آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو ڈوز لینے کی ضرورت تھی، تو وہ سٹیپس آپ نہیں فالو اپ کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو وہ چیز نہیں سکھا رہے ہوں گے جس کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں چینج آنی تھی، تو وہ پھر کمیاں اسی طرح رہ جاتی ہیں. پھر وہ یہ جو کمیاں رہتی ہیں نا، یہ کسی کی پرسنالٹی کو بھی چینج نہیں کرتی، یہ معاشرے کا میں اصل میں جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ بھی پلے آؤٹ نہیں ہونے دے رہی ہوتی، اور پھر ایسی پرسنالٹی سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. کیا آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جس کو علم ہے اور جس کو علم نہیں وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو علم ہے اور جس کو علم نہیں وہ برابر ہو، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے انسان اپنے علم کو سیکھتا ہے یعنی گہرائی میں جاتا ہے، ویسے ویسے انسان جو ہے اس کی پرسنالٹی وہ اس طرح اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی گرومنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو روحانی کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے ایسے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح حضرت علامہ اقبال کی پوئٹری کو آپ پڑھیں نا تو بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیں تو وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یعنی وہ جو ہے وہ سیاروں کی باتیں کرتے ہیں، ستاروں کی باتیں کرتے ہیں، آسمان کی، ٹھیک ہے. وہ پھر وہ چیز جو ہوتی ہے انسان کو جب اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے نا، اس نے اپنے اندر روحانی طور پہ کتنی مضبوطی پیدا کر لی ہے، اس کی سیلف سے جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے، یا اس کی سیلف ایسی ہے جو کسی کے لیے جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یا اس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اتنا آگے لے کر گیا کہ اس کا جو مقصد ہے اصل میں جو اس کا مقصد ہونا چاہیے تھا، اس نے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا بیسیکلی. تو ایسی پرسنالٹی جو ہے نا وہ پھر جہاں بھی بیٹھے ہوں نا، وہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ وہ انالیسس کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ انہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیں آپ ان سمپل اور ان شارٹ ورڈ کہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ کہ کیا چل رہا ہے، یا پھر میں اپنی ایز اے میری پرسنالٹی میں کس طرح سے ان چیزوں کو لیڈ کر سکتا ہوں. یہ لیول آپ کا تب اچیو ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. یہ بات بہت سے لوگوں کو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتی، بیکاز دیٹ کہ کمی ہوتی ہے نا ہمارے علم میں، یا پھر کہہ لیں کہ ہماری انالیسز میں کمی ہوتی ہے. اور اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر بہت ورک کرنا پڑتا ہے، اپنا محاسبہ، پھر آپ کو یعنی اپنی پہچان کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ اپنی پہچان کرتے ہیں، اپنی تعلیم کو اس وے سے لے کر چلتے ہیں جو ایکچوئل میں ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلوزنس جو ہوتی ہے نا اللہ پاک کے ساتھ، آپ کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ایسی ایسی کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک عام آنکھ کے لیے وہ دیکھنا اور اس کو جج کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. محنت ان دیٹ سینس کہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ویز ہے نا ان کو اپنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ اس وے سے پڑھیں گے کہ جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ اسیسمنٹ دی تھی کہ آپ نماز سے سٹارٹ کریں گے نا. نماز میں ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پہ اس کو پھر اور ڈیپ لے کر جائیں گے. پھر اس کی ایکسپیریمنٹ کریں گے اس ورڈ کا، لائک ایکسپیریمنٹ ان دیٹ سینس کہ یہ ورڈ جو ہے وہ مجھے کیا سکھا رہا ہے، یا میری پرسنالٹی میں یا بکس میں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. پھر آہستہ آہستہ کرتے پورا ویک گزرنا تھا، آپ کی ایک آیت کمپلیٹ ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر آپ نے نیکسٹ موو آن کرنا تھا. پھر اس سے کیا ہے کہ جب آپ نے اس ورڈ کو پروناؤنس کرنا تھا نا تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چینج نظر آنی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو سیلفلی بھی فیل ہونی تھی. پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد لوگوں میں بھی فیل ہونا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو نا بک میں اس طرح سے نہیں، یا وہ بہت سی زیادہ بکس آپ جب پڑھیں نا تو پھر آپ کو کنکلوژن میں یہ باتیں ملتی ہیں. اور اس کے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکل، وہ ایز اٹ از بکس میں نہیں لکھی ہوتی، اور پریکٹیکلی تبھی آپ اس کو سوچ سکتے ہیں یا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں جب آپ اس فیز سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو اس فیز کو جب آپ نے اچیو کرنا ہو یا پھر اس پہ ورک کرنا ہو تو اپنی سیلف پہ آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنا انالیسس کرنا پڑتا ہے، اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہے ایسی چینج ڈیولپ ہوتی ہے جو ہم سے قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایسی چینج جو ہمیں احادیث سے سیکھنے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ اگر اس کا سٹیپ دیکھیں تو اسلام ہمیں یونیورسل اسیس دے رہا ہے ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے. اس کی شرعی لحاظ سے کچھ وہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اب تو اتنا اسیسیبل ہو گیا ہے کہ آپ اپنا مٹیریل کہیں سے بھی لیں پڑھنے کا. ٹھیک ہے. بیکاز ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے، فون ہمارا ایک ڈیوائس ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے اپنے کورسز لے سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری سے آپ اپنا کوئی بھی ٹاپک ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ آپ نالج لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ نے اس کو کیا ہوا کوشچن آپ کے لاسٹ پہ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی ہم اپنا یہ جو ٹاپک ہے نا یہ کمپلیٹ کرنے بس 20 منٹس تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ یہ ہمارے لیے جو ہمارا ٹول ہے نا بیسیکلی اس ٹول نے ہمارے لیے بہت زیادہ ایزیسٹ وے بنا دیے نا. تو اس وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کارنر پہ بیٹھ کے کوئی بھی چیز اسیس کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو اس میں باؤنڈریز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. فزیکلی وہاں پر جانا، فزیکلی کرنا، اس کے پہ شرعی پہلو ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے نا اس میں ایز اے وومن آپ کا جو یا ایز اے فیمیل آپ کا جو رول ہے نا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ اسلام نے ہمیں نہیں آبجیکشن لگائی کہ نالج کو حاصل کرنا جو ہے وہ صرف مردوں پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ ہم نے پڑھا احادیث میں کہ نالج کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ مینڈیٹری چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اگر کر لیا حاصل تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. انسان کا دنیا میں آ کر اس کو ویسے ہی رہنا، ٹھیک ہے، اپنے سیلف میں آئیڈینٹیفیکیشن نہ کرنا یا اپنے آپ کو نہ جاننا. پھر اپنے آپ کو جب انسان ہی جانتا نا، جیسے کہتے ہیں انسان جتنا اپنے آپ کو جانتا پہچانتا جائے گا نا اتنا ہی وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی اس کو پھر قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. لیکن
جو انسان ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا، یعنی ایجوکیشنل وے سے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو پھر اس کی یہ جو یعنی یہ جو عمل ہوتا ہے نا وہ فلفل نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادر جتنے بھی ہماری ہیں، یعنی جتنی بھی ادر اسپیشیز ہیں، وہ زیادہ اینیملز کی طرف اگر چلے جائیں، وہ بھی انسانوں کی طرح ہی لائف گزارے ان دیٹ سینس کہ وہ بھی تو اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان بھی آج کل ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر کمی کدھر آتی ہے ہمارے اور ان میں؟ پھر فرق کیا ہوا؟ یعنی ہمارا تو اسٹیٹس، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے تھے نا، تو ہماری جو اسٹیٹس تھا ہم نے اس کو بہت کم کر دیا، اتنے نچلے درجے تک لے کر چلے گئے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ڈگریز لے کر بس اس کو رکھ دیا جائے، نہ اپنے اخلاق میں بہتری آنی ہے، نہ اپنی سیلف میں بہتری آنی ہے، نہ ہماری سیلف سے کوئی ہیلپ فل ایکٹیویٹیز پرفارم ہو، نہ ہمارا رول معاشرے میں ہو، نہ ہمارے بچوں کی تعلیمات میں ہماری وجہ سے ڈفرینس فیل ہو، اور جو ہے وہ ایجوکیشنل اسٹیٹس ہم سے اسلام ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں وہ بھی نہ فلفل ہو، تو پھر بتائیں کہ کمی تو پھر ایسے ہی رہے گی نا، چینج تو بھی نہیں آئے گا نا۔ وہ فیمیل کی پرسنالٹی جس کو دیکھ کے، یعنی عورتیں ایسی تھی نا، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی اسلام میں کہ ایسے ایسے یعنی بچے ان کی نسلوں سے پروان چڑھتے تھے کہ جو پوری دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسی مائیں ہوں گی نا، یعنی انہوں نے اپنا محاسبہ اتنا اچھا کیا ہوگا، انہوں نے اپنی پیوریفیکیشن اتنی اچھی کی ہوگی۔ کیا اس ٹائم پہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس ٹائم پہ ایجوکیشنل اسٹیٹس یہ ہوتا تھا کہ ایم فل آپ کا ہو، یا پھر آپ جو ہے وہ گریجویٹ ہوں، یا پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، تو اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا اچھا، یعنی اس کی گروتھ بڑی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہرگز کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈگریز جو ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ یہ ڈگریز کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی اس کی وجہ سے اس میں چینج کیسے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جہاں پہ بولنا ہے، جہاں پہ نہیں بولنا، اس میں آپ انالیسس کریں کہ میری کمی کہاں آ رہی ہے، صحیح۔ میں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اس سے اثر میرے بچوں کو کس طرح سے ہو رہا ہے، اور میری اپنی گرومنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنی گرومنگ کی بات بات کو کیوں کر رہی ہوں، یا اپنی سیلف کی بار بات کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ جب تک آپ ایک رول ماڈل اپنی سیلف کے لیے نہیں بنیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اور ہماری سیلف کے لیے رول ماڈل ہم نے کس کو دیکھ کر بننا ہے؟ اسلامی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، فرسٹ لیکچر میں ہم نے کلیئر آؤٹ کیا نا۔ تو پھر ہمارے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے ہم نے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ سیرہ ام المومنین دیکھنا ہے، صحابیات کی سیرہ کو دیکھنا ہے، ان کے اندر جو کریکٹرسٹک تھی نا وہ ہم نے جذب کرنی ہے، اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کسی بھی چیز کو جب آپ نے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چل رہے ہیں جس طرح ویسے۔ تو سٹارٹنگ میں چینجز آنا بہت زیادہ مشکل ہے، تھوڑی تھوڑی آئیں گی۔ جب آپ کی چینج آئے گی نا، آپ کی سیلف گرومنگ ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ ایسے رول ماڈل بن جائیں گے جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، سیرہ جو ہم سے ڈیمانڈ کری، وہ رول ماڈل پھر جب اپنے بچوں کی تربیت کرے گی نا، تو آٹومیٹکلی پھر ان کی نسلوں سے بھی ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے، یعنی جن کی گرومنگ ایسی ہوئی ہوتی تھی، جن کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے صرف ایک گھر کو نہیں چلانا، میں نے پوری دنیا کو چلانا ہے، میں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، میرا مقصد یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو بس دیکھوں، یا پھر میں اپنے گھر پہ بس حکومت کروں گی، ٹھیک ہے، یا میں اپنے بچے کی گرومنگ ایسے کر رہی ہوں کہ آپ نے ایک اچھا جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی شادی اچھی ہوگی، ہم نے اپنی جو ہے وہ سوسائٹی میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں جانے کہ ہم بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کا جو پرپز ہے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا یا معاشرے میں ایک اچھائی کو ڈیولپ کرنا،
یا ان کو اڈاپٹ کروانا پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی وہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جب نہیں پیدا ہوگی یا پھر یہ کمیاں جب رہ جائیں گی تو معاشرے میں ہمیشہ بگاڑ ہی رہتا ہے. اس وجہ سے جو چینج آنی ہوتی ہے نا وہ آتی نہیں ہے. اب ایسی پرسنالٹیز جن کی وجہ سے ہم اپنی لائف سے ان کی اگزامپل سیکھ کر فالو اپ کر سکتے ہیں. اس طرح ہم نے سیرہ کا جب سیشن لیا، سیرت صحابیات کورس ہمارا بھی کنٹینیو ہے، تو اس میں ہم نے کتنی پرسنالٹیز کو پڑھا اور کتنی پرسنالٹی کا جو ہے لائف میں رول دیکھا. کتنی پرسنالٹیز ایسی دیکھی جن کی وجہ سے ہم خود دیکھ رہے تھے کہ ایک پرسن، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ فیمیل پوری دنیا کو چینج کرنے کا جذبہ رکھتی تھی. اور پھر ایسا نہیں تھا کہ اسپیسیفکلی ان کا جو رول تھا وہ صرف اپنے گھر تک لمیٹڈ تھا یا اپنے بچوں تک لمیٹڈ تھا. وہ ان کا مائنڈ ایسا تھا کہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ کے لیے تھا. پھر ایسا بھی نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہے نا معاشرے میں بہت سے ایسی پرسنالٹی آپ کو ملیں گی کہ جو کہتی ہیں کہ ہم نے دینی تعلیمات کو عام کرنا ہے، لیکن جب آپ ان کی سیلفلی ان کی جو ہے وہ یہ دیکھیں نا کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ یا پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے کلوز جو ریلیشن ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے. پھر گھر والے پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب دوسروں کو پڑھاتی ہے، اپنا تو پتہ نہیں اس کو کہ اپنی پرسنالٹی کو کیسے چینج کیا جائے. تو یہ کمی نا ہمارے اندر تب ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنا انالیسس نہیں کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنی شناخت نہیں کر رہے ہوتے، یا ہمیں جو ہے وہ اس چیز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، پھر وہ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں لیکن اپنی سیلف میں اس چیز کو نہیں لے کر آ رہے ہوتے. فیمیل کمپینین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اس میں پھر سوسائٹی کی، اسلامک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن بھی دیا. حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف، آپ ایک اسکالر بھی تھیں، ایک ٹیچر بھی تھیں، اور اسلامک نالج آپ کے پاس بہت زیادہ تھا جس سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اور پھر آپ پتہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جب سیکھتے تھے نا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، یعنی دعوت دین کا کام کرتے تھے. پھر اس پورے جو یہ ایک تھا نا، یعنی سرکل بنا ہوا تھا، ہر چیز کو سیکھنا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس میں یہ کمی نہیں آئی کہ آپ کا جو اپنا سٹیٹس ہے، گھر کا اپنا ماحول ہے، وہ بگڑا ہو یا خراب ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس میں یہ کمی نہیں آئی کہ گھر کے کاموں میں کو پیچھے چھوڑ دیا ہو. آج کل فیمیل میں آپ کو یہ بھی سننے کو ملے گا نا کہ ہم سے اگر ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں تو ہم سے ہمارے گھر کے کام ہینڈل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اسپرچولی اسٹرانگ لیڈی جو ہے وہ اپنی طاقت کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لونڈیاں آئے تھے نا، تو آپ نے کہا کہ ایک، یعنی کیا مجھے بھی بابا جان ایک ان میں سے مل جائے، کہ میں بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں گھر کے. تو اس ٹائم پہ عورتیں چکی بھی خود پیسا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، آٹا بنانا، اور اسی طرح ہر کام خود کیا کرتی تھی. کپڑے کس کے ساتھ؟ سوئی کے ساتھ ان کو وہ کرنا، اس قابل بنانا کہ وہ پہننے کے قابل ہو جائیں. پھر اپنے ہر کام خود کیا کرتی تھی. اس کے لیے ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ باہر کسی کو رکھا ہو یا پھر اس طرح ہے کہ کسی سے ہیلپ آؤٹ کیا جائے. یہ اس چیز کی ڈیفیشنسی ہمارے اندر آ گئی، بیکاز ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا روڈ میپ دکھایا گیا جس میں اسٹیٹس ہمارا یہ رکھا گیا کہ ایسی فیملیز یا ایسی جو ہے وہ عورت وہ اچھی کنسیڈر کی جائے گی یا اس کی پرسنالٹی اچھی تب ہوگی جب اس کے پاس بہت زیادہ غلام ہے یا پھر وہ اپنے غلاموں سے کام کروا رہی ہے. ایسا روڈ میپ ہمارے اندر ڈیولپ کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر ماڈلز ہمیں اس طرح کی دکھائی گئیں جن کو یہ اچھے سے بنایا گیا، ٹھیک ہے، ڈیزائن کیا گیا. ان کو یہ کہہ لیں کہ بڑے اچھے اچھے کمپنیز کے وہ پہنا دیے گئے کپڑے، اور پھر انہیں
پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کو دیکھیں، یعنی اتنا دکھایا گیا کہ ہمارے مائنڈ ہی ویسے سیٹ ہو گئے کہ ہم نے بھی ان کے جیسا بننا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنی پرسنالٹی کو کیا ہے ان کے جیسا بنانا ہے۔ پھر ہماری جو وہ آنی تھی نا، اس میں کہہ لیں کہ پرسنالٹی میں چینجز آنی تھی، یا پھر اس کی وجہ سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں اپنے ساتھ ساتھ ہم نے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا تھا، تو وہ پھر نہیں ہو پاتا۔ یہ جو کمیاں ہیں نا پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، پھر آگے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکریج وومن، ٹھیک ہے، وہ ہے جو نالج کو سیکھنے کی جس میں طلب ہو، ٹھیک ہے، انکریج پرسنالٹی وومن میں وہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ ہماری جو شیپ ہے یا پھر ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ کیا ہے اپنے تک اپنے نالج کو لمیٹڈ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری بلڈنگ ہے نا اس طرح سے کی گئی ہے اسلامک روڈ میپ میں کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی چینج کرنا ہے، اپنے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی چینجز کو ڈیولپ کرنا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان چینجز کو ہم یعنی اپنی سیلف میں تو ہم اس کو بڑا اچھا لے کر چل رہے ہیں، اور دوسروں کی سیلف میں تو ہم اس کو بڑا اچھا لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو لوگ دیکھ کر ہی بہت برا کنسیڈر کر رہے ہیں، یا پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا انسان آ گیا جس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، یا پھر ایسی پرسنالٹی جس کو دور سے دیکھ کر لوگ کہنے لگ جائیں کہ نہیں میں نے اس سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کی پرسنالٹی تب اسٹرانگ ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسپرچل اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسپرچل آپ اسٹرانگ تب ہوتے ہیں جب آپ کا تقویٰ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی وجہ سے آپ کیا ہوا ہے، پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا تقویٰ اسٹرانگ ہوتا ہے نا، کانشیسنیس اباؤٹ اللہ، تو آپ اپنی جو بھی یعنی آپ کو پریشانی یا مشکل حالات ہیں، یا آپ کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایسی سچویشن کریٹ ہوگی کریٹیکل کہ جس میں آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو وے آف سیکنگ، پھر آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جب آپ کی کلوزنس ہوتی ہے نا اتنا ہی زیادہ پھر آپ اپنی لائف ایک تو پرپز فل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں بھی میں نے اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے، اس سچویشن میں میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب کلوزنس کا مطلب اللہ رب العزت سے یہ ہوا کہ آپ نے پہچان لیا نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، یا حدیث میں ہم سے جو باتیں کہیں گئی ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی قرآن پاک کو سیکھنا اور حدیث کو سیکھنا، اس کے پیچھے جو حکمت ہے نا اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ہر ٹائم پہ ہر یعنی لمحے میں اللہ پاک کا ساتھ فیل ہوتا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہر طرف ہے، تو پھر وہ ہماری پرسنالٹی کو فیل بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی تعلیمات کی بیس پہ، آپ کی ایجوکیشن کی بیس پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کمی تب تک رہتی ہے جب تک ہم اس کو صحیح وے سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اب آپ اگلا کانسیپٹ دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ نالج ہوتا ہے نا اللہ کا وہ سرونٹ بن گیا، ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے،
اپنے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا کیا ہے حساب کس کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ پرانے پاک میں بھی ہے یہ کہ جس کے پاس جتنی زیادہ نالج ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے، اور اللہ رب العزت کے بندوں میں سے وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے اعمال میں ان کو کمی کوتاہی کوئی ہو جائے یا کمی کوتاہی وہ کریں تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اور پھر وہ کسی سے حسد، بغض، کینہ، یہ جو ہماری بیماریاں ہیں نا، ان کی وجہ سے روحانی بیماریاں جن کو کہتے ہیں، اس کی صرف حسد کی بیس پہ، بغض کی بیس پہ کسی سے بدلہ لینا، اپنی سیلف اسٹیم کو، اپنی سیلف کو، اپنے نفس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو یعنی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ جسٹ اے سیکنڈ ویٹ بس۔ ہم تھے اس پوائنٹ پہ کہ پھر وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے سرونٹس ہوتے ہیں، وہ پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا ہر کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ بلا وجہ کسی کے حقوق ضبط نہیں کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کریں گے، یعنی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جو ہے وہ میں کوئی میرے لیے غلط سوچ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو میرے سے حسد ہے، یا وہ یہ پرسنالٹی اپنی ڈیولپ نہیں کرے گا کہ وہ کسی سے حسد کرے گا، یا پھر وہ کسی کے لیے اپنے مائنڈ میں، اپنے دل میں غلط بات سوچ کے رکھے گا۔ اب دیکھیں کہ وہ انسان جو جس کے دل کے اندر جو ہے غلط سوچیں ہوں، یا پھر دوسروں کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ٹھیک ہے، اس دل میں پھر اچھائی کس طرح سے ڈیولپ ہو، اس دل میں جو اصل روشنی ہے تعلیم کی وہ کس طرح سے آئے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جتنی بھی بیس ہے نا ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے، وہ انہی چیزوں سے کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک یہ پیوریفائی نہیں ہوں گی تب تک آپ کو علم سیکھنے کا جو روٹ ہے نا وہ نہیں پتا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اور اب آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں، اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس کا یہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا۔ پھر انڈیویجول گروتھ کے بعد آپ سوسائٹی کی گروتھ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں جو آپ نے رول پلے کرنا ہوتا ہے وہ ہیوج وے میں ہوتا ہے، بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے جو ہے وہ 15-20 لوگوں کی رسپانسبلٹی نہیں ہینڈل ہو رہی ہوتی، تو ہم کہاں دیکھیں پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی کو ان ڈیٹ سینس ہینڈل کرنا ہے جو اسلام نے آپ کو کہا ہے، نوٹ ان ڈیٹ سینس۔ اگر آپ کو غصہ آیا تو آپ ایسے بولیں کہ اگلے بندے کو بھی ریئلائز کروا دیں کہ مجھے غصہ آیا، نوٹ ان دیٹ سینس کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اگلے بندے کو ریئلائز کروا دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں ٹائم پہ فلاں نیکی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ہمیں اسلامی تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ تب ڈیولپ ہوں گی جب ہم ان کے ایک ایک سٹیپ کو سیکھیں گے، اور تبھی ہماری لائف میں چینجز آئے گی جب ہم ہر اسٹیپ کو سیکھ کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اسلامی تعلیمات کو سیکھوں تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں ہر معاملے میں کیا ہے، جو بھی تعلیم کو سیکھوں وہ فیتھ فل ہے، ہیلپ فل ہے دوسروں کے لیے۔ پھر میں نے اس میں مجھے ہیلپ فل رہے گی ڈیسیجن میکنگ میں بھی میرے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اسلامی تعلیمات یا جو بھی تعلیمات میں سیکھ رہا ہوں وہ جسٹس کے جتنے بھی ہمارے کہہ لیں کہ وہ ہیں اسٹیپس اس کو فلفل کر رہی ہے،
یعنی وہ انصاف کے تقاضے دوسروں کو پورے کرے، کسی کے حقوق بے جا ضبط نہیں کر رہے ہم، کسی کو اپنی سیلفی وجہ سے ہرٹ نہیں کر رہے، ہمارا دیکھنا کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا، ہماری کمپنی میں بیٹھنا کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور ڈیولپ کرنا ڈیسیجن میکنگ دوسرے بندے میں، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ تب ہوگی جب ہماری گرپ اس نالج پہ اسٹرانگ ہوگی جو نالج ایکچولی میں ہمیں قرآن پاک سکھا رہا ہے. اور وہ تبھی ہے، اب آپ کے ساتھ میں اسسمنٹ نیکسٹ میں شیئر کروں گی. وہ یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا یعنی اس طرح سے کرنا ہے پریکٹیکل کہ قرآن پاک کو جب ہم نے سیکھنا اسٹارٹ کریں، اپنا ٹائم دینا آپ نے آدھا گھنٹہ اسٹارٹنگ میں رکھیں، کم از کم 20 یا 25 منٹ تو لازمی ہو. اس میں آپ ایک روٹ ورڈ، صرف ایک روٹ ورڈ لینا ہے، اس کے پیچھے کی جو ہسٹری ہے نا وہ آپ دیکھیں. اسی طرح جب آپ کا یہ بن جائے، روٹین بن جائے، تو اس کے بعد آپ پوری آیت کی روٹین بنا لیں. اور اس کو کیری آؤٹ کرنے میں آپ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی 2-3 دن سے زیادہ بھی لگیں گے. ٹھیک ہے، 2-3 دن جب آپ اس کو ریگولر کریں گے نا، روٹ ورڈ والا یعنی ایک ورڈ کو لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے، یا پھر یہ ورڈ میری پرسنالٹی کو کس طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ پوری آیت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی نا یہ انالیسس کرنا بڑا ایزی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے نا، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑا بہت یعنی اتنے پوائنٹس کلیئر آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں بڑا وہ تاثر پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں مزید سیکھوں، اس طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی سیکنگ آف نالج آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس بیس پہ پھر آپ کی یہ جو ہیبٹ ہے نا یہ ڈیولپ ہو جائے گی. جب آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، بہت سے ایسے پوائنٹ کلیئر آؤٹ ہوں گے جو آپ نے پہلے جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید اس میں کلیریفیکیشن ملے گی، مزید سیکھنے کے آپ کو پہلو ملیں گے. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسلامک پریکٹیکل ہسٹری، اسلامک ہسٹری کی نالج کی، اس کی اگر ہم سیلف اسٹیم کو اپنی سیلف اسٹیم کو اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو جو ہے اس کو ہاؤس آف وزڈم کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارا حکمران جو ہے اس پہ پوری قوم کی رسپانسبلٹی ہے، اسی طرح جو ایک فیمیل ہے نا اس پہ پوری نیشن کی رسپانسبلٹی ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اسکالرز بھی ریڈی کرنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی ریڈی کرنے ہیں، فلاسفر بھی کرنے ہیں، آپ نے ہر فیلڈ آف لائف سے جو پرسنالٹیز کو ریڈی کرنا ہے. وہ کیوں کیسے کرنا ہے؟ وہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب آپ نے اپنے بچوں کو تربیہ ایسی پرووائڈ کرنی ہے جس میں جو آج کل کی وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے جسٹ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، حسد ہے، بکس کینا، یہ ساری مطلب لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہے نا یہ ساری چیزیں. ایک انسان جس میں جتنا زیادہ نالج ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ اپنی چیزوں کو سیکھتا ہے یا ایک ایک چیز پہ غور و فکر کرتا ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں سے پیچھے رہتا ہے. پھر آٹومیٹکلی جو سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس کے لیے بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. پھر ان سیکھنے کی چیزوں کے بعد اس کی پرسنالٹی میں چینج آتی ہے. پھر وہ جب کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، وہ کسی یعنی کہہ لیں کہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو، نہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے آنے والے ٹائم پہ فائدہ دیں گے یا ان سے مجھے فائدہ ملے گا. اس بیس پہ ہرگز نہیں ہوتا. وہ صرف اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیکھے گا تو وہ اس کی اپنی سیلف پرسنالٹی جو ہے اس میں چینج آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں اس چینج کو شفٹ کرے گا.
بیسیکلی ایز اے فیمیل ہماری ڈیوٹی تو یہی ہے نا، یا ایز اے فیمیل ہم جو ہے وہ ہمارا رول تو یہی ہے نا کہ ہم نے صرف یہ نہیں اس وجہ سے سیکھنے ہی رہے کہ ہم اپنے تک لمیٹڈ رکھیں، بلکہ ہم سے تو سورس جو ہے وہ ایجوکیشن کے وہ ڈیولپ ہونے ہیں. بہت سی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہونی ہیں جنہوں نے تھرو آؤٹ دی ورلڈ چینج کریٹ کی ہیں. تو ان شارٹ اسلامک فلاسفی یا ان کنکلوژن اور ایجوکیشن وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایک فیمیل کی ڈیولپمنٹ میں. اس کی پرسنالٹی کو نہ صرف ڈیولپ کرتی ہے بلکہ اس نے ہیومینٹی کو کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنا ہے، یا اس کی جو جنریشن ہے وہ اپنا رول کس طرح سے پلے کرے گی. اور یہ صرف تب ممکن ہے جب ہم رائٹ فنڈامنٹل سے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کون سے ورڈز کہے ہیں سوشل اور اکنامیکل پروگریس میں اپنا رول تبھی پلے کر سکیں گے، اور تبھی جو ہے وہ ہم اسلامکلی اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے، اور تبھی ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ فیتھفل ہوگی، اور اس پرسنالٹی سے جو چینجز ڈیولپ ہوں گی معاشرے میں وہ لانگ لاسٹنگ ہوں گی. یہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنے سے. آپ اس کو سیکھتے ہیں اپنی لائف کا پارٹ جب تک نہیں بناتے، یعنی آپ پریکٹیکلی نہیں نا اپنے نفس کو اس سے گزار رہے ہوتے. تو پھر اسی طرح آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو نہیں پتا وہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ جو کنسسٹنسی یا پرسنالٹی کا پارٹ کسی چیز میں بننا ہوتا ہے یہ تب بنتا ہے جب آپ پریکٹیکلی اپنے نفس کو اس پہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو. اور یہ کمیاں تب تک رہ جاتی ہیں جسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، جب تک آپ اپنے سیلف کو ان پریکٹیکل وے سے گزارتے نہیں. اور پھر چینجز کا معاملہ، پھر آگے روحانیات، پھر آگے اسٹرانگنیس اسپرچولی، یہ سارا کچھ پھر ختم ہو جاتا ہے، یعنی نہیں آتا نا، کیونکہ انیشیل سٹیپ فالو اپ نہیں کیے جا رہے ہوتے. اور اگر ان دیٹ کیس اگر کچھ آ بھی جائے تو وہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ان دیٹ سینس کہ نالج تو ہے لیکن جو اس کا کہہ لیں کہ فائدہ ہے نا وہ نہیں مل رہا ہوتا. نالج وداؤٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وداؤٹ ہیلپ، یا پھر وہ ایسا نالج جس میں آپ کو فائدہ مند، وہ نالج جو فائدہ مند نہیں ہے. اور یہ تو شاذ و نادر پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اور ایسے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے نا کہ جو بھی تعلیمات انہوں نے حاصل کی ان کا کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور ان کو جو بھی سیکھنے کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے ہوتا ہے ان کا. تو ایسے ہو نہیں ایسی مخلوق ہیں جو جو ہے نا ابھی اپنی انیشل اسٹیج پہ ہیں. تو ایسی مخلوق کے لیے بہت کو اور اپنی ایفرٹس ان رائٹ ڈائریکشن لگانی پڑیں گی، پھر چینجز جو ہیں وہ معاشرے میں ہوں گی اور آپ کی پرسنالٹی میں اوور آل چینجز ہوں گی. اب ہم آپ کو کوشچنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب میں کوشچن دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آپ لاسٹ لیکچر لے لیجیے گا، پھر آپ کو کلیئر آؤٹ ہو جائے گا کہ کیا آپ کی اسائنمنٹ تھی یا اسیسمنٹ کیا تھی. پریکٹیکل اسیسمنٹ بیسیکلی اسائنمنٹ نہیں ہے، پریکٹیکل اسیسمنٹ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے، پرسنالٹی گرومنگ کے لیے اور اسپرچل گروتھ کے لیے تھی نا. زینب کا کوشچن ہے، جب اللہ سے کلوز ہونا اسٹارٹ کریں لائک نماز اور عبادت کریں، پھر کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا نماز کا، پھر کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ خود کو کیسے مطمئن کریں؟ پڑھ بھی لیں تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی جو پہلے ملتی تھی. کہ ابھی جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا کہ ہم چیزوں کو شروع کرتے ہیں لیکن ان کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کنسسٹنسی نہیں آتی نا. ایسا عمل جو مسلسل ہو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اور سیرہ میں بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، ایسا عمل جو
مسلسل ہو، بے شک کم ہو، لیکن اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. تو یہ اب آپ جو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اپنے نفس کو اس چیز سے گزار نہیں رہے ہوتے، پریکٹیکلی نہیں لے کر چل رہے ہوتے نا اس چیزوں کو. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن اس کا پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ نالج گین کرنا ہے، لیکن اس کا پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، پیچھے کیا قرآن پاک ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ احادیث پڑھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اپنے اس پاک کو دہرا رہے ہیں، لیکن پیچھے کی ہسٹری نہیں پتا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، یا یہ سورہ یا یہ آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے، یا اس کی وجہ سے میرے اندر چینج کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہی. اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جو یعنی میری پرسنالٹی ہے نا، میں نے اس کو چینج نہیں کیا، اپنے نفس کو اس سٹیجز سے گزارا نہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ جب بھی آپ کسی اس کو اوکوپائی کرتے ہیں نا، نئی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یا اس کو آپ اپنی لائف کا پارٹ بنانا چاہتے ہیں، کسی ہیبٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تب تک آپ فلفل نہیں کر سکتے یا اس کو کنسسٹنسی سے نہیں لے کر چل سکتے جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے نفس کو اس چیز پر یعنی اپنی نفس سے جو آپ کی جنگ ہے نا، وہ اس سے وہ نہیں آپ جیتتے. ٹھیک ہے، لائک ڈیٹ کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا اس میں کہ آپ کی یہ اسٹیج آ گئی ہے. بار بار کر کے آئے گا نا، پریکٹیکلی کرنے سے آئے گا. صرف پڑھ لینے سے، سن لینے سے، لیکچر لے لیا، ٹھیک ہے، یا میں نے قرآن پاک کو ڈیلی بیسس پہ پڑھ لیا اور اس کے ورڈز پہ غور نہیں کیا، یا پھر جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے قرآن پاک اس پہ غور نہیں کیا، تو پھر اسی طرح یہ کمیاں رہتی ہیں. پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری سی بات ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ شیطانی سوچ، وسوسے، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اگر میں ان اسٹیپس کو کروں گا تو پھر میرے چیزوں کا پڑے گا، بہت زیادہ کرنا پڑے گا. لیکن جو مین فوکس ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے نکلنا ہے. اب تب ان چیزوں سے نکلیں گے جب آپ اس عمل کو تھوڑا کریں گے لیکن باقاعدگی سے کریں گے، پھر ڈیلی بیسس پہ پورا اپنا دوبارہ سے محاسبہ کریں گے. جیسے آپ کو لاسٹ سیشن میں بتایا تھا نا، وہ بہت ہیلپ فل ہے. اس کے بغیر پھر آپ کا نا یہ سیشن کو سیکھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اس کے بغیر وہ آپ لیں، اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کریں، پھر آپ کو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گی، پھر سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے، کسی اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. زینب، آپ کو کچھ کلیئر آؤٹ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں پلیز، پھر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ہاں جی، سیم ٹائم ہی ہوگی ایچ ڈے کلاس. ایجوکیشن کا بیسک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، یا پھر کیوں ہم اس کو سیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ آپ کا پریکٹیکل وے میں کلیئر آؤٹ ہوا. آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ویسے بھی آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کو پھر اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں.
الحدید اینڈ اٹ کورسز brief intro. یہ آپ کو اباؤٹ الحدید میں فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا اورینٹیشن کلاس میں. ہمارا اسلامک نیٹ ورک ہے، آپ کو جو ہے شارٹلی بتا دیتی ہوں، جس میں ہمارا مشن اور ویژن مسلم امہ کو ریڈی کرنا، اور ان میں وہ ہر چیز ڈیولپ کرنا جیسے ایک مسلم امہ میں پہلے ہوتی تھی، اور بیسیکلی جس طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے اور اسلام کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمارے سے، وہ ویسی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنا. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور ہم اپنا ریوارڈ اللہ پاک سے ہی چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس میں مزید طاقت بھی دے، اور مزید جو ہے وہ ہمیں اس میں کرنے کی جو ہمارے یعنی بیسک پوائنٹس ہیں، بیسک کانسیپٹ ہیں، اس کو کلیئر آؤٹ کرنے کی ہمیں اس میں اپنی کاوش کرنے کی کوشش، ہماری کوشش کو بہترین بنانے کی بھی ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کرے. اور باقی بریفلی جو ہے ہمارا، ہم کیپٹلس پہ ورک کر رہے ہیں، مینٹل ہے، سوشل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح فائنینشیل ہے، اور مینٹل یعنی کیپٹل، اور ہے نا جیسے ہر فیلڈ میں مسلمان اور مسلمان ہے کیا، یہ بیسیکلی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا سکھانا، اللہ کے بندے، اللہ کے سپاہی ریڈی کرنا. یہ شارٹ وے میں بتایا میں نے آپ کو، باقی مزید اس کا آپ کو لنک شیئر کر دیا جائے گا آپ کے سیشن کے ریلیونٹ گروپ میں، کو مزید بھی کلیئر آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور کوئی کوشچن؟